السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ از راہ کرم ہمارا یہ پروگرام اس پروگرام کو شرف قبول عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے ذریعے ایک بہت ہی کانٹے کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھو اسی طرح تم نماز پڑھو، میرے انداز کا مشاہدہ کرو، میری حرکات اور سکنات اور نماز میں جو بھی انداز ہے، جو بھی میرا طور و طریق ہے، اس کا مشاہدہ تم کرو، اس کو دیکھو، اس کو برتو، اس کو پرکھو، اس کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو۔ براہ راست ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ شرف حاصل ہوا اور ان کو یہ سعادت میسر آئی کہ انہوں نے اپنی نگاہوں سے براہ راست نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا مشاہدہ فرمایا، افعال، ارکان اور کیفیات کا مشاہدہ کیا، اور آپ نے کس طرح نماز پڑھی ہے اس کو دیکھا، اور صحابہ کرام کو تابعین نے دیکھا اور تابعین کو تبع تابعین نے دیکھا۔ تو یہ گویا ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا ہمیں ارشاد فرما دیا کہ اصل طریقہ یہ ہے، اصل کیفیت یہ ہے کہ انسان زبانی کسی تقریر کو سن کر یا کسی جگہ پر طریقوں کو دیکھے بغیر صرف پڑھ کر حاصل نہیں کر سکتا۔ نماز سیکھنے، نماز کو جذب کرنے اور نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ اگر کسی کو آئے تو اس کا بس واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان براہ راست ان لوگوں کو دیکھے جنہوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کا عمل مستند ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کرام نے دیکھا، صحابہ کرام کو تابعین نے دیکھا، تابعین کو تبع تابعین نے دیکھا، اس کے بعد پھر آج تک یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ تو میرے دل میں ایک خاص بات یہ آئی کہ نمازوں کا اصل لطف، نمازوں کی اصل لذت، نمازوں کی اصل کیفیت، نمازوں کا خشوع و خضوع، یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ صرف ظاہری کیفیتیں، رکوع کیسے کیا جاتا ہے، سجدے کیسے کیے جاتے ہیں، نشستیں کیسی ہوتی ہیں، دعائیں کیا کیا پڑھی جاتی ہیں، یہ تو ظاہری جو اعمال ہیں ان کا مشاہدہ تو ہوتا ہی ہے، اور انسان کی نگاہیں دیکھ کر ماشاءاللہ نماز کے طریقوں کو یاد کر لیتی ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنے اساتذہ کرام کو، اپنے بڑوں کو، بزرگان دین کو، اللہ والوں کو، اور انہوں نے اپنے اساتذہ کرام اور بڑوں کو، جن علماء کرام کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، دینی اعمال ہم تک پہنچے ہیں، جن کی سندیں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک براہ راست پہنچتی ہے، ان اساتذہ کرام، ان علماء دین، ان بزرگان دین اور ان فقہائے ملت کے اعمال کا مشاہدہ اگر نہ کیا ہوتا تو شاید نماز کی حقیقت سے بالکل ہی نگاہیں کوری رہ جاتی، عقل کوری رہ جاتی۔ دیکھنے ہی سے اس کی تھوڑی بہت لذت محسوس ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھنے کا جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دیکھنے کو گویا نماز سیکھنے کا ایک طریقہ بیان فرمایا کہ یہ سن کر نماز سیکھی نہیں جا سکتی، سن کر نماز تمہارے اندر نہیں آئے گی، صرف پڑھ کر کسی کتاب میں نماز نہیں آئے گی،
بلکہ دیکھ کر نماز آئے گی۔ نماز کے افعال، نماز کے ارکان، نماز کی کیفیتیں، نماز کے اعضاء و جوارح کی مختلف تبدیلیاں، تو یہ سب کچھ جس طرح دیکھنے کے ذریعے آئیں گی، اسی طریقے سے نماز کا خشوع بھی تمہارے اندر دیکھنے کے ذریعے آئے گا، کیونکہ نماز دیکھنے سے تعلق رکھنے والا عمل ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت ایک اہم بات میں کہہ رہا ہوں، اور ایک تجربے کا نچوڑ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک 7 سالہ بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، 7 سال کی عمر میں نماز پڑھے، 10 سال تک اس کی مشق کرائی جائے، 10 سال کے وقت بھی اگر نہ پڑھے تو سزائیں دی جائیں، پھر بھی نماز پڑھنے کی بر وقت عادت ڈالی جائے، ورنہ پھر مشکل یہ ہوگی کہ بر وقت یعنی نماز جب فرض ہو جائے گی باقاعدگی سے، اہتمام کے ساتھ، دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ ایک بچہ نماز پڑھنے کا عادی ہو ہی نہیں سکتا اگر 10 سال کی عمر میں اس کے اندر عادت پیدا نہ ہو جائے۔ دیکھیے، دیکھنے سے نماز انسان سیکھ سکتا ہے، یہ فطری طریقہ نماز سیکھنے کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لوگوں نے اس کا بہت مفہوم پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اور دیکھ کر سیکھو، کسی اور کو نہیں۔ ارے بھئی، یہ سوال اگر کوئی کر لے کہ آج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ جو حکم ہمیں بھی دیا جا رہا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، براہ راست اپنی نگاہوں سے دیکھ کر تم نماز پڑھو، تو آج کے مسلمان کیسے اس حدیث پر عمل کر سکتے ہیں؟ اس حدیث کا تعلق تو اصلاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے تھا۔ بنیادی طور پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور ان میں بھی سب کو مسلسل دیکھنے کی نوبت نہیں آئی، بلکہ کم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس کی نوبت آئی۔ بعض کو زندگی میں ایک کا دکھا، کبھی کبھار زندگی میں ایک آدھ دفعہ دیکھنے کا موقع ملا، بعضوں کو مہینوں میں ایک آدھ دفعہ دیکھنے کا موقع ملا، نوبت آئی، بعضوں کو کئی سال میں نوبت آئی، اور بعضوں کو روزانہ، بعضوں کو ہر وقت زندگی بھر موقع نصیب ہوا۔ تو دیکھنے میں بھی بڑا فرق ہے، دیکھنے والوں میں بھی بڑا فرق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بھی اس سلسلے میں کافی سارے درجات قائم ہیں، لیکن چونکہ اس حدیث کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول ہمیں مہیا فرما دیا، اور ایک اصولی بات ارشاد فرما دی کہ مجھے دیکھ کر نماز سیکھو، تو اس سے اصول متعین ہو گیا کہ نماز دیکھ کر سیکھنے والا عمل ہے۔ مجھے دیکھ کر صحابہ کرام سیکھیں گے، اور جنہوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے اچھی طرح دیکھا ہے ان کو دیکھ کر دوسرے سیکھیں گے، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر صحابہ کرام بھی ان صحابہ کرام کو دیکھیں گے جنہوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے گویا زیادہ دیکھا، اور پھر ان کو دیکھ کر تابعین نماز پڑھنا سیکھیں گے، اور تابعین کو دیکھ کر تبع تابعین نماز پڑھنا سیکھیں گے، اور ائمہ مجتہدین اور فقہاء کرام ان کو دیکھ کر سیکھیں گے، اور بعد والے پھر اگلوں کو دیکھ کر نماز پڑھنا سیکھیں گے۔ ہر بعد والے اپنے اگلوں اور اپنے پیش روؤں کی نمازیں فالو کریں گے، اور اس طریقے سے نماز سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ ورنہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ان کو حکم دینے کے لیے والدین کو ہدایت جاری فرما رہے ہیں، تو ایک 7 سالہ بچہ کتابوں کی تحقیق کر کے، تمام احادیث طیبہ کا مطالعہ کر کے کیا نماز سیکھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، نماز کو جان سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے تو سوائے اس کے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا کہ
وہ اپنے بڑوں کو دیکھے اور سیکھے، ان سے سیکھے۔ چنانچہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ایک 2 سالہ بچہ، 2 سالہ بچی اپنی ماں کی نمازیں دیکھ کر پڑھتی ہیں، اور ایک 2 سالہ بچی جو ہے نماز پڑھتی ہیں، اپنی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے جب دیکھتی ہے، انہی حرکتوں کو وہ دہراتی ہیں، انہی کو نقل کرتی ہیں۔ آپ 2-3 سالہ بچوں کے سامنے 2 گھنٹے کیا 2 سال تک اور 2 مہینے تک آپ تقریر کر ڈالیں کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، اور پھر یہ کہیں کہ آپ لوگ پڑھ لیں، میں نے طریقہ تو بتا دیا، لیکن پڑھ کر نہ دکھائیں اور پڑھنے کا انداز آپ سے براہ راست نہ دیکھیں، نہ سیکھیں، تو چاہے آپ علم کا سارا خزانہ ان کے سامنے کھول دیں، فقہ کی ساری کتابیں ان کو آپ پڑھ کے سنا دیں، مسائل کا سارا انبار اور ہزاروں مسائل جو نماز سے متعلق ہیں ان کو پوری تحقیق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ان کے سامنے آپ بیان کر دیں، تو وہ بچے کیا خاک پڑھیں گے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ سارے مسائل بیان نہ کریں، بس پڑھ لیں ان کے سامنے، بس وہ سیکھ جائیں گے اور دیکھ کر پڑھیں گے۔ تو یہ 7 سال کی عمر میں پڑھنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، ظاہر ہے اس سے پہلے سے کچھ نہ کچھ نماز سے ایک لگاؤ پیدا ہو جانا چاہیے، اور نماز کی نقل حرکت اور نماز کی کیفیتیں، اعضاء و جوارح کی شکلیں اور کیفیتیں جب ان سے بچے مانوس ہو جائیں گے، تب جا کے ان کے لیے 7 سال کی عمر میں بھی نماز پڑھنا آسان ہوگا اور حکم بھی دیا جا سکے گا ان کو۔ تو ظاہر ہے 7 سال سے بھی پہلے سے ان کے سامنے نماز کا منظر ہونا چاہیے، یہ بھی اس حدیث کا ایک اشارہ سمجھ میں آتا ہے، ورنہ 7 سال کی عمر میں اچانک کیسے حکم دیا جا سکتا ہے کہ نماز پڑھو؟ اب بچے نے کبھی نماز دیکھی ہی نہیں ہے، اگر دیکھی ہی نہ ہو، دیکھنے کا زندگی میں کبھی موقع ہی نہ ملا ہو، اور اس کو پھر حکم دیا جائے، تو یہ ایک تکلیف ما لا یطاق، یعنی ایسی بات کا حکم کہ جس کی طاقت ہی وہ نہ رکھے، تو یہ یوں سمجھ لیجیے گا کہ یہ تو ایک ظلم ہو جائے گا اور زیادتی ہو جائے گی، اور اس کے اوپر ایک غلط بوجھ ہوگا کہ انسان جو اس کے اوپر ڈالے گا، کبھی دیکھا ہی نہ ہو اور پھر اچانک آپ 7 سال کی عمر میں بھی نماز کا حکم دے دیں۔ اس سے پہلے سے وہ دیکھنا تو کم از کم شروع کر دیں، اور پھر 7 سال کی عمر میں آپ پڑھنے کا حکم دے سکیں، 3 سال تک پھر کوششیں جاری رہیں یہاں تک کہ عادت پڑ جائے، اور 10 سال کی عمر میں بھی عادت نہ پڑے تو عادت ڈالنے کی یہ آخری کوشش بھی بروئے کار لائی جائے۔ تو آپ خود بتائیے کہ حدیث میں جب بچوں کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، کیا وہ دلائل کا مطالعہ کر کے، احادیث طیبہ کا مطالعہ کر کے، کتابیں پڑھ کر، کیا اس عمر میں اپنے طور پر اپنی طرف سے نمازیں سیکھنے اور نمازیں پڑھنے کا کوئی عمل جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ ان ایام میں اور ایسی عمر میں لامحالہ وہ بڑوں کو دیکھ کر ہی نماز پڑھیں گے، بڑوں کو دیکھ کر ہی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، صرف اور صرف دیکھنا ان کے سامنے ایک واحد ذریعہ ہوگا۔ ہاں کبھی کچھ طریقے آپ سکھا بھی دیں گے، لیکن اصل جو وہ نقل اتاریں گے، جو عمل بجا لائیں گے، وہ دیکھنے کا نتیجہ ہوگا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کی روشنی میں اور اس حدیث کے ذریعے نماز سیکھنے اور زندگی میں نماز کا عمل بالکل جذب ہو جانے اور نماز کی عادت پڑھنے کا ایک فطری طریقہ، نماز سکھانے کا ایک فطری طریقہ، نماز سیکھنے کا ایک فطری طریقہ اس حدیث کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے بیان فرما دیا کہ تم دیکھ کر نماز سیکھو۔ یہ شنیدنی نہیں، دیدنی ہے۔ یہ شنیدنی نہیں، یہ دیدنی ہے، اس کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مجھے دیکھیں گے، میری ذات کو دیکھیں گے، اور پھر تابعین چونکہ میں دنیا میں نہیں ہوں گا اور مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، تو وہ میرے صحابہ کرام کو دیکھیں گے، اور تبع تابعین پھر تابعین کو دیکھیں گے، اور پھر
اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ہر پچھلے والے اگلوں کو دیکھ کر نماز سیکھیں گے، نماز پڑھیں گے۔ یہ نماز سیکھنے، نماز سکھانے، نماز پڑھنے، نماز پڑھانے کا جو طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ فطرت کے عین مطابق ہے، سیکھنے کا فطری انداز ہے جو آپ نے اس حدیث کے ذریعے سکھایا ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ہم ایک بات ذہن میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، ایک بات ذہن میں ڈالی، وہ یہ ہے کہ صرف ظاہری اعضاء و جوارح کی حرکتیں اور شکلیں اور کیفیتیں یہی انسان جو ہے دیکھنے کے ذریعے نہیں سیکھتا، بلکہ نماز کے اندر کیسا سکون ہونا چاہیے، کیسا وقار ہونا چاہیے، کیسی محبتیں ہونی چاہیے، کیسا جذبہ ہونا چاہیے، کیسی نیت ہونی چاہیے، کیسا سکون ہونا چاہیے، کیسا خشوع ہونا چاہیے، کیسا خضوع ہونا چاہیے، کیسا سکوت ہونا چاہیے، پڑھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اور سر سے لے کر پیر تک مجسم عبادت بن کر، سر سے لے کر پیر تک، سر سے پیر تک سراپا انسان کا سراپا عجز و نیاز کا نمونہ کیسے بنے، نیاز مندی کا مظاہرہ کیسے ہو، عاجزی کا انداز کیسے ٹپکے، یہ باتیں بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ باتیں بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جنہوں نے صرف کتابیں پڑھ کر نمازیں سیکھی ہیں، اللہ والوں کو نماز پڑھتے ہوئے جنہوں نے نہیں دیکھا ہے، میں بڑے ہی وثوق کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کی نمازیں آپ دیکھ لیجئے، اور جنہوں نے اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہوئے، اللہ والوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ کر جنہوں نے نمازیں سیکھی ہیں، ان دونوں طرح کے لوگوں کی نمازوں کا جائزہ آپ لے لیں تو آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا، آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا۔ بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ کس عاشقانہ انداز میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، کس عاشقانہ انداز میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، کس طرح رکوع میں جانا چاہیے، کس طرح رکوع سے کھڑا ہونا چاہیے، اور کس طرح قومے کی کیفیت سے پھر سجدے میں جانا چاہیے، کس طرح درمیان میں نہ جھکنا چاہیے، کس طریقے سے گھٹنوں کو پہلے زمین پر ٹیکنا، پھر ہاتھوں کو زمین پر رکھنا، اور پھر چہرہ، ناک اور پیشانی کو زمین پر رگڑنا چاہیے، اور پھر سجدے میں پہنچنا چاہیے، سجدہ ریز ہونا چاہیے، کھڑے ہونے سے لے کر سجدے میں پہنچنے تک درمیان کی کیفیتیں کیسی ہوں۔ سبحان اللہ العظیم، کئی نمازیں ایسی ہوتی ہیں جس میں لاابالی پن ہوتی ہے، جس میں غفلت ہوتی ہے، جس میں بے توجہی ہوتی ہے، بے دھیانی ہوتی ہے، اور بے خیالی ہوتی ہے، ایسی غفلت ہوتی ہے کہ دل دکھتا ہے کہ کوئی انسان ہے جو اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہے، اپنے خالق اور مالک کے سامنے کھڑا ہے، اور بعض جسموں کو دیکھ کر، بعض حالات کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت بڑے زمین اور آسمان کے خالق و مالک کے سامنے ایک ذرہ ناچیز اگر کھڑا ہو، آپ سمجھ لیں کہ ایک قطرہ اگر بحر اٹلانٹک کے سامنے کھڑا ہو جائے تو وہ چھوٹا سا قطرہ اس کے سامنے اپنے عاجزی کا کتنا اظہار کرے گا۔ ایک ذرہ اگر پوری کائنات کے سامنے لایا جائے، ریت کا ایک چھوٹا سا دانہ، اور سامنے پوری کائنات ہو، تو وہ ریت کا دانہ پوری کائنات کے سامنے اپنے آپ کو کس انداز میں پیش کرے گا، اس کا ذرا تصور کیجئے۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں،
کس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، کیسا ہمارا انداز ہوتا ہے، کیسا ہمارا رکوع ہوتا ہے، کیسے ہمارے سجدے ہوتے ہیں۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ کے الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سجدے کی کیا کیفیت بیان فرمائی، سجدے کا قرب کس انداز میں بیان فرمایا، سجدے کے قرب کا حال کس طریقے سے بیان کیا گیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں سجدے فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اللہ بزرگوں، اساتذہ کرام اور آج کے دور میں بھی ایسے اللہ والے موجود ہیں جن کے نمازیں سنت کا عظیم نمونہ معلوم ہوتی ہے۔ تو جن طلبہ نے اپنے ایسے باعمل، متقی، پرہیزگار، اللہ والے، صحبت یافتہ، اجازت یافتہ جو بزرگان دین ہیں، ان کی نمازیں دیکھی ہیں، ان سے نمازیں سیکھی ہیں، ان کی نمازوں کے اثرات کو جذب کیا ہے اور پھر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور کوئی ایک ہے کہ مکتب کے استاذ نے کسی طریقے سے نماز سکھا دی تھی اور جمعے میں جا کر ہر قسم کے لوگوں کی اٹھک بیٹھک دیکھ کر جو لوگ نماز سیکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو دونوں قسم کی نمازوں میں بڑا فرق نمایاں نظر آتا ہے، بڑا فرق نمایاں نظر آتا ہے۔ اللہ والوں نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ انسان پوری دنیا سے بیگانہ ہو کر، پوری دنیا سے لا تعلق ہو کر، پوری دنیا سے بے توجہ ہو کر، اپنے گھر بار کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آتا ہے، وضو کرتا ہے، پہلے استنجا وغیرہ کر کے اپنے جسم کو بالکل فارغ کر لیتا ہے کہ نہ پیشاب کی طرف کوئی دھیان ہو، نہ بیت الخلاء جانے کی کوئی حاجت درپیش ہو، ان تمام چیزوں سے وہ بالکل لا تعلق ہو جائے۔ بھوک اگر زیادہ لگی ہوئی ہو تو پہلے بھوک کا انتظام کر لیں، کچھ کھانا کھا لیں، ابھی نماز کے لیے نہ جائیں۔ ایسی بھوک کی حالت میں، شدید بھوک کی حالت میں، سخت بھوک کی کیفیت میں نماز کے لیے کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے۔ پہلے انسان بھوک کا انتظام کر لے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کس کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، کس کام کے لیے کسی کو ریڈی کیا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے کہ نہیں اب تمہارا دھیان نہ پیشاب کی طرف جا سکتا ہے۔ اب کمپیوٹر میں کوئی بیٹھا بیٹھا کام کر رہا ہے، کتنی دیر سے وہ بیت الخلاء نہیں گیا، شاید بشری تقاضا ہے، انسانی تقاضا ہے، پیشاب کا تقاضا ہے، لیکن ایک طرف آدھا دھیان ٹوائلٹ کی طرف لگا ہوا ہے، دھیان پیشاب کی طرف لگا ہوا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہا ہے، کام بھی پورا ہو رہا ہے۔ اور ان تمام چیزوں سے فارغ کر کے انسان کو اس کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ نہیں تم نماز کو صحیح طریقے سے پڑھو، تمہارا دھیان صرف اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہونا چاہیے، تمہارا خیال بس صرف تمہارے خیالات کی دنیا میں صرف اللہ کی ذات بسی ہوئی ہو، اس کی شان کبریائی، اس کا مقام عرفہ اور اس کی عظمتیں تمہارے دل میں چھا جائیں، تمہارے خیالات میں بالکل سما جائیں، اور پھر اس کے عشق اور محبت میں تم ڈوب جاؤ، اور اس کے لیے پیچھے کسی اور دھیان نہ ہو، کوئی اور خیال نہ ہو، اس لیے تم نماز استنجا وغیرہ سے بھی فارغ ہو جاؤ، وضو کر کے تم ذرا نشاط حاصل کر لو، اور پھر اس کے بعد فارغ ہو کر تم نماز کے لیے جاؤ، بھوک اگر ہے تو اس کا بھی انتظام کر لو۔ یہ ساری تیاریاں کروائی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پر مزید باتیں کریں گے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔